مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو نہ صرف حیدرآباد بلکہ حیدرآباد کے باہر بھی قبول کیا جا رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے مرکز سیاسی پہ جمع ہونے کی بات اس لیے کی کیونکہ جب تک ہم جمہوری جدوجہد نہیں کریں گے اور جمہوریت کو مستحکم نہیں کریں گے اور جب تک جمہوریت کا حصہ بن کر اپنے دستوری حقوق کو حاصل نہیں کریں گے جب تک ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات، یہ پیغام مجلس اتحاد المسلمین نے دیا اور مجلس اتحاد المسلمین کے سیاسی سفر کا آغاز بھی ہوا تو بلدی انتخابات سے ہوا۔ سالار ملت علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اگر کوئی انتخاب لڑا تو وہ بلدی انتخاب تھے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا اور بلدیہ میں کامیابی کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کا سیاسی سفر آگے بڑھتا گیا۔ ایوان اسمبلی اور پھر ایوان پارلیمنٹ اور آج بہار کی ایوان اسمبلی میں بھی ہمارے نمائندے اور پھر مہاراشٹر کی اسمبلی میں بھی ہمارے اراکین اسمبلی۔ تو یہ بات آپ غور کریے اور سوچئے کہ صرف ہم اگر ان میدانوں میں کھڑے ہو کر، ان بازاروں میں کھڑے ہو کر چیخیں گے، چلائیں گے، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تو ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ بے شک یہاں کھڑے رہ کر بھی احتجاج کرنا، یہاں آواز بلند کرنا، یہاں کھڑے ہو کر اپنے احتجاج کو بلند کرنا، نعرے لگانا، یہ بھی ایک احتجاج کی شکل ہے اور ضرور اس کی بھی اپنی خود ایک اہمیت ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ قانون بازاروں، گلیوں، چوراہوں یا میدانوں میں نہیں بنتے، بازاروں میں نہیں بنتے۔ اگر قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، ایوان بلدیہ میں بنتا ہے قانون تو ایوان اسمبلی میں بنتا ہے تو ایوان پارلیمنٹ میں بنتا ہے۔ جب تک ہمارے نمائندے ان ایوانوں میں نہیں ہوں گے تو پھر ہماری آواز، ہمارا احتجاج جو ان بازاروں میں، گلیوں میں، میدانوں میں ہوتا ہے، وہ آواز، وہ احتجاج گلیوں، بازاروں، میدانوں میں دم توڑ دیتا۔ لیکن اگر ہمارا نمائندہ ہوگا اور ہمارا نمائندہ ایوان میں چیخے گا، چلائے گا، احتجاج کرے گا تو اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بازار میں لوگ احتجاج کو بیٹھے تھے لیکن کسی اور بازار اور میدان میں جو احتجاج کو نہیں بیٹھے تھے وہ بھی احتجاج پہ نکل آتے ہیں۔ ایوانوں میں احتجاج کرنے میں یہی ایک فرق ہوتا ہے۔ اور جب تک ہماری نمائندگی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اپنے مسائل کو اٹھائیں گے؟ اور اگر ہماری نمائندگی اگر نہیں ہوگی تو پھر ہماری آواز کہاں سے اٹھے گی؟ آپ نے دیکھا کہ ایوان پارلیمنٹ میں، حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن سے پہلے ہماری صرف ایک آواز تھی، لیکن وہ ایک آواز تھی، ایک ہی تھی، لیکن پورے ایوان پر بھاری تھی اور اس آواز کو آپ نے سنا۔ اور جمہوریت میں نمائندے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر جمہوریت میں ایوان میں ہمارے نمائندے نہیں تو پھر ہماری آواز دب کر وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو آج جمہوری جو ہمارا حق ہے وہ ہے ہمارا ووٹ، ہم کو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہم بے شک زندگی کے ہر شعبہ حیات میں پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا۔
کہ تعلیم کے میدان میں SC ST اور BC سے بھی پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، روزگار میں اگر کوئی سب سے پیچھے ہے تو وہ مسلمان ہے، کاروبار میں سب سے پیچھے اگر ہے صنعت میں تو وہ مسلمان ہیں، بے شک ہے، لیکن ہم اپنی پسماندگی کو کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں؟ اگر تعلیم میں آگے آنا، روزگار میں اگر ہم کو آگے آنا، تو جب تک ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے ہم اپنی پسماندگی کو دور نہیں کر سکتے۔ آپ بولیں گے کہ کیسے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راجشیکھر ریڈی اور کانگریس کے دور میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی تھے، آندھرا پردیش کی اسمبلی میں ہم نے احتجاج کیا، ہم نے آواز بلند کی، ہماری جدوجہد کا نتیجہ کہ آندھرا پردیش میں تحفظات ہے تعلیم میں اور سرکاری نوکریوں میں۔ کیا نہیں ہے تحفظات؟ اگر ہمارے نمائندے نہیں ہوتے تو کیا ہم کو تحفظات ملتے؟ کیا اس وقت کانگریس کی حکومت صرف آندھرا میں تھی؟ نہیں، کانگریس کی حکومت اس وقت مہاراشٹر میں بھی تھی، اس وقت کرناٹک میں بھی تھی، اس وقت آسام میں بھی تھی، اس وقت راجستھان میں بھی تھی، اس وقت مدھیہ پردیش میں بھی تھی، کئی ریاستوں میں تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آندھرا میں مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں ملا اور وہاں کیوں نہیں ملا؟ اس لیے آندھرا میں ملا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے ایوان اسمبلی میں، اس لیے ملا۔ اور آج بھی آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ آندھرا پردیش ٹوٹا اور تلنگانہ بنا نئی ریاست، تو اس کے بعد بھی تلنگانہ ریاست میں سرکاری نوکریوں میں اور تعلیم میں روزگار آج بھی جاری ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک سیاسی طاقت ہے، مجلس اتحاد المسلمین سے لوگ وابستہ ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین ایوان اسمبلی میں نمائندگی کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم کو نہ تحفظات ملتے، نہ ہم کو نوکریوں میں، نہ ہی تعلیم میں ہم کو موقع ملتا جس کے ذریعے ہم اپنی کمزوری و پسماندگی کو دور کر سکیں۔ آج ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جذباتی باتیں، جذباتی اعلانات اور جذباتی نعرے تو بہت ہوں گے، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنے مسائل کو حل کروانا، یہ ایک کامیاب قیادت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نے ہر دور میں یہ کوشش کی کہ اپنے مسائل کو حل کروائیں۔